بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر مشق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق بچوں کے کھیل کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ مشق کے تحت سوال نمبر 1 کے ذیل میں 3 سوالات کے جوابات کی تکمیل کی تھی۔ مذکورہ مشق میں یعنی سبق بچوں کے کھیل میں سوال نمبر 1 کے تحت کل 8 سوالات دیے گئے ہیں، جن میں سے ہم 3 کے جوابات تحریر کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے سوال سے یعنی سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے چوتھے سوال سے کام کا آغاز کر رہے ہیں، لہٰذا کتاب کا صفحہ نمبر 80 مشق ملاحظہ فرمائیے، سوال نمبر 4۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 80 سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 کے تحت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کل 8 سوالات دیے گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، جن میں سے الحمدللہ ہم 3 سوالات کے جوابات گزشتہ ویڈیو میں تحریر کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت چوتھا جز ہے کبڈی کھیلتے وقت مسلسل کیا بولا جاتا ہے۔ اسی طرح 5واں سوال ہے کرکٹ کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور چھٹا سوال ہے سبق میں موجود کھیلوں کے علاوہ اپنی پسند کے 5 دیگر کھیلوں کے نام لکھیے۔ دیگر یعنی کہ دوسرے کھیلوں کے نام لکھیے۔ 7واں سوال ہے پرنسپل صاحب نے کون سے 2 کھیلوں سے منع کیا۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں ہی وضاحت کر دی تھی کہ یہ مس پرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پرنسپل صاحب نے کون سے 2 کھیلوں سے منع کیا۔ اور 8واں سوال ہے پتنگ بازی میں کون سی ڈور خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اس سوال میں مس پرنٹ موجود ہے، اسے بھی درست کر لیجیے۔ اس طرح بیٹا آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیے گئے 5 سوالات کی تکمیل کریں گے، ساتھ ساتھ سوال نمبر 2 میں دیے گئے خالی جگہوں کی تکمیل کریں گے، جو کہ کتاب میں ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 اور 4 بھی ہم مکمل کریں گے۔ بیٹا ان سوالات کے جوابات ہم نے آپ کے لیے تحریر کیے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت دیا گیا چوتھا جز کبڈی کھیلتے وقت مسلسل کیا بولا جاتا ہے، تو اس کا جواب دیکھیے بیٹا۔ اس کا جواب ہے کبڈی کھیلتے وقت مسلسل کبڈی 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 ایک سانس میں بولا جاتا ہے، یعنی کبڈی کبڈی کا لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبڈی کھیلتے وقت مسلسل کبڈی کبڈی بولا جاتا ہے۔ اگلا جز ہے کے عنوان سے کرکٹ کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ تو بے حد آسان سا جواب ہے، آپ جانتے ہیں یقیناً، کیونکہ آپ کا پسندیدہ کھیل ہے، بلکہ پورے بر صغیر میں پسند سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ کرکٹ کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال سبق میں موجود کھیلوں کے علاوہ اپنی پسند کے 5 دیگر کھیلوں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہے 5 دیگر کھیلوں کے نام یہ ہیں۔ 5 دیگر کھیلوں کے نام یعنی 5 دوسرے کھیلوں کے نام یہ ہیں۔ پہلا کھیل ہے شطرنج، اس کے بعد ہے لوڈو، اور اس کے بعد ہے کیرم بورڈ اور کروڑ پتی اور ٹینس۔ کروڑ پتی بھی بیٹا لوڈو کے ٹائپ کا ہی ایک کھیل ہے، جس میں تمام کھلاڑیوں کے پاس کچھ نوٹ ہوتے ہیں جنہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ کھیلتے چلے جاتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے یا کماتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل بیٹا یہ بچوں کو بزنس سکھانے کے لیے ایک بڑا بہترین کھیل ہے، اور ٹینس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، ایک کورٹ میں کھیلا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک کھلاڑی یا دونوں جانب 2 کھلاڑی ہوتے ہیں،
اور بیچ میں نیٹ لگا ہوتا ہے یعنی جال لگا ہوتا ہے اور دونوں جانب سے بال کو ریکٹ کے ذریعے سروس کیا جاتا ہے۔ مشہور زمانہ کھیل ہے بیٹا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، 5 دیگر کھیلوں کے نام یہ ہیں: شطرنج، لوڈو، کیرم بورڈ، کروڑ پتی اور ٹینس۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی کھیل کا نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کسی پسندیدہ کھیل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، بالکل، جس کا ذکر کتاب میں نہ کیا گیا ہو۔ اگلا سوال ہے، پرنسپل صاحب نے کون سے 2 کھیلوں سے منع کیا؟ پرنسپل صاحب نے کون سے 2 کھیلوں سے منع کیا؟ تو اس کا جواب ہے، پرنسپل صاحب نے پتنگ بازی اور گلی ڈنڈا، یا اسے گلی ڈنڈا کہنے، دونوں طرح معروف ہے، گلی ڈنڈا بھی اور گلی ڈنڈا بھی۔ پرنسپل صاحب نے پتنگ بازی اور گلی ڈنڈا کھیلنے سے منع کیا۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، اگلا صفحہ دیکھیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت پوچھا گیا آخری سوال، سوال نمبر 8، پتنگ بازی میں کون سی ڈور خطرناک ثابت ہوتی ہے؟ پتنگ بازی میں یعنی پتنگ اڑانے میں کون سی ڈور خطرناک ثابت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، پتنگ بازی میں دھاتی تاروں کی ڈور خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ کون سی ڈور؟ دھاتی تاروں پر مشتمل جو ڈور ہوتی ہے عموماً حادثات کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو ہو گئے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے سوالات، پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات جو آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب بیٹا۔ آپ کی کتاب میں ہی سوال نمبر 2 کے بعد اگلا سوال موجود ہے، صفحہ نمبر 81 پر۔ صفحہ نمبر 81 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 81 پر سوال موجود ہے، سوال نمبر 3 کے عنوان سے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ یعنی اگر کوئی لفظ واحد ہے تو اس کو واحد کے کالم میں لکھ کر اس کی جمع لکھیے، اور اگر کوئی لفظ جمع ہے تو اس کو جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد لکھیے۔ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ طلبہ، جو کہ جمع ہے، اس کا واحد ہم نے تحریر کیا ہے طالب علم۔ طلبہ جمع ہے، واحد اس کا طالب یا طالب العلم، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لفظ دیا گیا ہے، اس کے بعد لفظ ہے کھڑکی، کھڑکی کی جمع کھڑکیاں۔ اس کے بعد لفظ ہے تفصیل، جسے آپ واحد میں تحریر کریں گے، اور اس کی جمع تفصیلات، بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد لفظ دیا ہوا ہے قسم، یہ قسم نہیں ہے لفظ، لوگ اسے قسم کہتے ہیں، قسم نہیں ہے، قسم، سین اور میم دونوں ساکن ہیں، قسم، اور اس کی جمع اقسام۔ اسی طرح کھلاڑی اور اس کی جمع کھلاڑیوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر جیسے کہ آپ کو یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، آپ 2 سطروں پر مشتمل اس انداز سے تحریر کریں گے۔ آپ 2 کالم بنا کر تحریر نہ کریں تو بہتر ہے، اس طرح آپ کا صفحہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہ طرز بتائی گئی ہے، کفایت شعار طرز ہے کہ آپ نے 2 سطریں یا 3 سطریں ہی استعمال کی محض۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ درج ذیل کا مطلب ہے دیے گئے یا نیچے لکھے گئے الفاظ کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ بیٹا، اس سوال کے تحت آپ کو کل 5 الفاظ دیے گئے ہیں: تھکاوٹ، قوت، مضر، پژمردگی اور حادثہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ کل 5 الفاظ ہیں جن کے معنی بھی ہم نے یہاں تحریر کر دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، آپ یہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تھکاوٹ، جس کے معنی ہے تھکن، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کا جملہ دیکھیے، دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ خود سے تحریر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ لفظ ہے قوت، قوت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ طاقت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قدرت کو بھی کہا جاتا ہے، کسی چیز کے اوپر حاوی ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز پر دسترس حاصل کرنا، قدرت حاصل کرنا۔
پاکستان کو اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 3 کے تحت پوچھے گئے مزید 3 الفاظ جن کے جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ مضر نقصان دہ کو کہا جاتا ہے، پژمردگی افسردگی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ مغموم ہونا، افسردہ ہونا، دکھی ہونا۔ ٹھیک ہے، حادثہ سانحے کو کہا جاتا ہے اور سانحہ حادثے کو کہا جاتا ہے۔ لفظ ہے مضر، مضر کے معنی ہے نقصان دہ۔ اب جملہ دیکھیے، غیر متوازن غذا صحت کے لیے مضر ہے۔ غیر متوازن غذا صحت کے لیے مضر، مضر یعنی کہ نقصان دہ، ضرر رساں، تکلیف دہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، پژمردگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا افسردگی کو کہا جاتا ہے، یعنی دکھی ہونے کو۔ امتحان میں ناکامی پر اسلم کے چہرے پر پژمردگی چھا گئی، اسلم کے چہرے پر پژمردگی چھا گئی یعنی دکھ چھا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ دکھی ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حادثہ، حادثہ کے معنی کیا ہے؟ سانحہ۔ عموماً تیز رفتاری ہی حادثات کی وجہ ہوتی ہے، عموماً تیز رفتاری ہی حادثات کی وجہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، جب ہم تیز ڈرائیو کریں گے، اور ان بچوں کو تو بالکل بھی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر موٹر سائیکل وغیرہ سے بچنا چاہیے، تو حادثات کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گاڑیوں کی تیز رفتاری۔ اس طرح بیٹا ہماری یہ مشق تکمیل کو پہنچی۔ سبق تھا بچوں کے کھیل۔ امید ہے بیٹا کہ آپ ویڈیو سے دیکھ کر آج ہی کام مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔